ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت, اور جو اپریل ہم اس وقت ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا شعیب, اپریل میں کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ہیٹر لگ جائیں گے, واپس سردیوں کے کپڑے نکل آئیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جی وہ جو سویٹرز اندر رکھ دی تھی نا وہ سویٹرز واپس آ جائیں گی واپس. کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اپریل ایسا بھی ہو سکتا ہے. بڑا بڑا پیارا سا موسم الحمدللہ. ابھی بھی ہم بڑے بلیسڈ ہیں, ایسی کوئی ناشکری نہیں ہے, بٹ اسٹل جس طرح سے ہم بہار کو انجوائے کرتے تھے اس میں اب سب جو ہے وہ شام میں گھروں کے اندر رہ گئے ہیں. ایک دم دھوپ نکلتی ہے, ایک دم بارش ہو جاتی ہے. جو پیٹرن ہے بیسیکلی یہ سمجھ سے باہر ہو گیا ہے. ویسے میں دیکھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز گرینری, اس کو بڑھانا ضروری ہے, درخت لگانا بہت ضروری ہے. سو اپنی اپنی کیپیسٹی میں سب نے مل کر جو کام کرنا ہے وہ بھی آج اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور ایک اور جناب موٹیویشنل اسٹوری آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے. آپ کی آج ملاقات ہم کروائیں گے ضلع بنیر کے ایک گاؤں امبیلا سے تعلق رکھنے والے انڈسٹریل انجینئر محمد نقاب خان صاحب سے. اسپیشلٹی تو ان کی ہے اوور آل اگر بات کی جائے آٹومیشن اور کنٹرول سسٹمز کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں اس کے حوالے سے انہوں نے بہت امپورٹنٹ ایک کام کیا ہے. امبیلا بنیر میں انہوں نے پہاڑ کے درمیان میں 224 کنال زمین پر جنگل بنایا ہے جو کہ 30 سال پرانا ہے. ذرا اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا امپیکٹ اس سے کریٹ ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہم سب مل کر موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. And that understanding of doing this 30 years back, you know, this is very important. جب کلائمیٹ کے بارے میں بات نہیں ہوئی, کلائمیٹ چینج کے بارے میں تو بات ہی چند سالوں سے ہوئی ہے, 6-7 سالوں سے, 6-7 سال مشکل 4-5 سال اس سے پہلے بات نہیں ہوتی تھی. تو محمد نقاب خان, لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام شعیب صاحب, تھینک یو. سبین, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ انٹروڈکشن کا. سر 30 سال پہلے یہ جو آپ کا خیال تھا کہ جنگل لگانا ہے یہاں پر 224 کنال پہ لگانا ہے, تو یہ خیال کیسے آیا تھا اس وقت؟ اصل میں خیال تو ایمبیڈڈ تھا ذہن میں. جب میں بچہ تھا تو ہم کسی اور کے گھر میں رہتے تھے, تو اپنی کوئی زمین نہیں تھی, تو کسی کا کونا کانچا وہ کاٹ کے میں کوئی سبزی بو لیتا تھا خود, اینڈ وی وڈ بی بینیفٹنگ فرام دیٹ دوز ڈیز. جب اپنی زمینیں آ گئیں بے حساب, تو گاؤں میں یہ ایک سچویشن تھی کہ پانی کم ہو جاتا تھا, واٹر ٹیبل نیچے چلا جاتا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ کافی سارے لوگوں کو دشواری ہوتی تھی. تو یہ جو واٹر ویسٹ تھے, جو ہماری زمین تھی 80 کنال کی, اس میں میں نے یہ جنگل بنایا, اور اس کی وجہ سے واٹر ٹیبل سٹیبل ہوا. اصل میں میرے مائنڈ پہ تو تھا, کیونکہ میں جرمنی میں رہا ہوں تقریباً 9 سال اور تقریباً 60 ملکوں میں رہا ہوں, تو آئی واز اویئر آف آل دیز پرابلمس. تو وہ ایک چھوٹی سی حرکت میں نے کی تھی جس سے ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے. وہاں پہ جانور آ گئے, پرندے آ گئے, خرگوش آ گئے, گیدڑ آ گئے, all kind of animals. It's a complete ecosystem. زبردست. اور وہ اسپیشلی جو گراؤنڈ واٹر کا لیول ہے وہ رائز ہو گیا. Exactly. اور آئی تھنک یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو آپ نے ریز کیا, بیکاز آج کل ہم اسپیشل اربن سٹیز میں تو یہ بات کرتے ہیں جی وہ واٹر لیول از ڈراپنگ ڈاؤن. اسلام آباد کے پرسپیکٹو سے اب تو ہم بات کرتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ کی, اس کو مینڈیٹری بھی کیا جا رہا ہے, اور آپ کو اس کا ادراک خاصا پہلے ماشاء اللہ ہوا اور آپ نے اس پر کام بھی کیا. جو سبین نے بات کی نا امپیکٹ کی, ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ, آپ نے خود کہہ دیا کہ کوئی سسٹم پورا ڈیولپ ہو گیا, پھر واٹر لیول رائز ہو گیا. سو دیٹ مینس کہ وہاں پہ جو لوگوں کے کا ذریعہ معاش اگر ایگریکلچر سے جڑا ہے تو وہ بہت بہتر ہو گیا. پینے کا پانی بھی اصل میں دشواری ہوتی. وہاں پہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے, کوئی تقریباً 3 کلومیٹر کی وادی ہے, وادی امبیلا, بہت مشہور جگہ ہے. تو وہ ان کو بیسک پانی کا ہی مسئلہ ہوتا تھا, اور آف کورس باقی چیزوں کے لیے بھی پانی استعمال ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو فرق پڑا ہے. میرا جو خیال ہے, جو سبین امپیکٹ کی بات کر رہی ہے, ہمارے پاس تقدیر کے نام نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے. علامہ اقبال نے جیسے بہت عرصہ پہلے فرمایا تھا, 30 سال کیا 90 سال پہلے, کہ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. لوگ سوچتے ہیں کہ بس میں کچھ نہیں کروں گا, جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یا جو ہو جائے گا تقدیر میں لکھا تھا. یو آر گیون آل دا ریسورسز, وہ ریسورسز استعمال کر کے یو کین کریٹ دا امپیکٹ, یو کین ہیو دا ریزلٹ یو وانٹ, اینڈ یو کین فکس دا تھنگس دا وے یو وانٹ اٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے واقعی. ہم اکثر یہ کہتے ہیں بس یہی لکھا تھا, اور ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں گو ود دا فلو, بس جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا, بس لکھ دیا گیا ہے, چینج کیسے لایا جا That's the right word. That is a problem. Yes. So اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے ان سوسائٹی؟ میرے خیال میں اس میں سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ڈرائیو بائی ایگزامپل نا, یعنی
پریکٹیکل ایگزامپل اگر آپ شو کر لیتے ہیں کسی کو تو اٹ از ایزی ٹو فالو. صرف وہ نصیحتوں سے اور گائیڈ لائنس سے اور انسٹرکشن سے اور اچھی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو دس واز ون آف دا ریزن آئی پریکٹیکلی ڈڈ دس اینڈ آئی فزیکلی ورکڈ ان اٹ آلسو بائی مائی سیلف. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میں نے آج بتایا کہ میں استری والے کپڑے نہیں پہنتا, یہ خاص طور پہ وہ گڑے سے نکال کے رکھیں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے صرف پاکستان میں دیکھا ہے کہ لوگ استری کر کے کپڑے پہنتے ہیں. آئی مین سوٹس کے لیے ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو پریس دیم, یو کین ناٹ لیو وداؤٹ دیٹ, مگر بلا وجہ کے جو استری کرتے ہیں اس پہ تو خرچہ ہوتا ہے. ایک خواتین ماری جاتی ہیں, 10-15 لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو استری کر کے کرتے ہیں تو ایک تو بجلی کا کباڑا ہو جاتا ہے, دوسری بات یہ کہ وہ خواتین کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے اس کا. میں نے چائنا میں دیکھا ہے, کوئی 14 سال سے میں آتے جاتا ہوں, رہتا ہوں وہاں پہ, میں نے کبھی کسی کو کپڑے استری کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی. آئی ریئلی انسسٹ کہ میرے کپڑوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا یہاں پہ بھی. مطلب وہاں پہ کپڑے استری کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. وہ آپ اس کو دھو لیں ہاتھ سے, ایسے مار کے ہاتھ سے پریس کر کے رکھ لیں اور بس. فیبرک ڈفرینٹ ہوتا ہو. I don't think so. Maybe we are using different fabric, na? Because اگر سلک یا ایسا کوئی فیبرک ہم بھی استعمال کر رہے ہوں تو وہ واقعی ضرورت نہیں ہوتا, وہ آپ ہلکا پھلکا اسٹیمر یا لیٹس سپوز وہ بھی نہ کریں تو ذاتی طور پہ جو بھی میرے کپڑے ہوتے ہیں وہ کاٹن کے بھی یہاں پہ میں اس کو استری نہیں کرواتا. اچھا کسی پھر محفل میں کبھی جاتے ہو تو کوئی کہتا نا کہ استری تو I don't care. This is one of another problem نا کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا I really want to know کہ آپ نے اس کو اوور کم کیسے کیا, کہ لوگ کیا کہیں گے. Sabeen is really resistive for good things. Like آپ کبھی بریانی کا بتاتے ہیں تو وہ کہتی کہ نہیں میں نے تو سوال ہی پیدا نہیں, آپ کے لائے آپ ارینج کریں. تو میں نے سنا یہ آپ کو کیسے پتا, یہ دیکھ لیں سر نے نوٹس کر لیا. I really want to know آپ you are resistive in these things نا. نہیں یہ تو ویسے بڑا سیکرٹ ہے یہاں کا, یہ آپ تک پہنچا کیسے؟ میں نے سنی آپ کے سیریز میں سنتا ہوں. اور سر تھینک یو فار ٹیکنگ مائی سائیڈ. وہ ہم بیسیکلی آڈینس کو بھی بتا رہے ہوتے نا کہ لگ گیا پتا سب کو. نہیں, وہ لوگوں کو یہ بھی پتا لگ گیا کہ کھلاتے آپ پھر بھی نہیں ہیں وہ, لیکن آپ ان کی بات پہ غور نہیں کر رہی کہ آپ ریزسٹیو ہیں. وہ کھلا دے, یہ خود لے آؤ. You are resistive to good things. Oh my God. جی اصل میں یہ ایک کنسپٹ ہے نا, جیسے میں نے بتایا ایکسیپشنز ہے. یو کین ناٹ ویئر اے سوٹ اینڈ ٹائی وداؤٹ پریسنگ, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. ڈرائی کلیننگ لازمی ہے اس کی, اینڈ آئی ڈو دیٹ مائی سیلف آلسو. مگر جب نارمل اینڈ کیجول وہ ہوتی ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ کہ کون کیا سوچتا ہے کیا دیکھتا ہے. میں خود ان چیزوں سے بہت گزرا ہوں. میں نے اپنی زندگی پہ کتاب بھی لکھی ہے, شاید آپ کو اندازہ ہوگا. اس میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی. میرے ساتھ ہوا ہے کہ کسی بندے نے مجھے دیکھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور ایسے نہیں نا. تو وہ سارے واقعات میں نے نوٹ کیے ہیں اور میں نے لکھے ہیں. یا ہم سے شیئر کریں نا, بک میں شیئر کر دوں گا اجازت دے دوں انشاءاللہ. اچھا لیکن ضرور بتائیے گا کہ اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, بیکاز ہم سب کہیں نہ کہیں اس میں جکڑے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کچھ چیزیں ہم نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن ہم بس یہی کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے ہمیں کرنی پڑیں گی. کیسے اس مائنڈ سیٹ سے نکلا جائے؟ میں بہت عرصے سے یہ سوچتا تھا کہ جس آرگنائزیشن میں جا رہا ہوں, میں بہت ساری آرگنائزیشن میں کام کیا اپنی کمپنیوں کے علاوہ, تو میں سوچتا تھا کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑے کیپیبل لوگ بیٹھے ہوں گے. صحیح ہے نا, یعنی ایک تھوڑی سی وہ انفیریارٹی کمپلیکس کا مسئلہ ہوتا ہے. جب میں وہاں پہ جاتا تھا اور اپنے نالج اور اپنی کیپیبلٹی کو کمپیئر کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ 6 مہینے کے بعد میرا باس جو ہے نا میرا باس نہیں رہتا تھا. تو دس از دیٹ بیسک کانفیڈنس and the capability you have, and Allah have granted everybody the resources. جس جگہ پہ ہیں اس حال میں اگر آپ خوش ہیں تو you will not have these problems. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ I mean میری کچھ اور بھی سوچیں, I don't know if you like it or not, مگر میں کہتا ہوں کہ کسی بندے کو آپ پینسل اور کاپی دے کے کسی دکان میں بھیج دیں اور اس کو کہیں کہ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر دیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیومن ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں. میرے خیال میں آپ کو آلو اور پیاز کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. باقی ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہے اور جس کے اوپر قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہی پیسہ کسی پروڈکٹیو اس میں استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں سے پھر لگژری ڈرائیو کی جا سکتی ہے. سر آپ تو گروسری آسانی سے کر لیتے ہوں گے. I don't buy anything. We grow them. Oh wow, I like it. ہمارے گھر میں لٹرلی آپ آئیں, انشاءاللہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, جب بھی آپ آئیں آپ کو گھر کے اندر سب کچھ مل جائے گا. سبزیاں, فروٹس, پانی, گوشت, چکن, انڈے, سب کچھ گھر کے باہر سے لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے.
ऑलमोस्ट शायद माचिस की तीली खरीदनी पड़ेगी हमें कभी, Very nice. क्योंकि वो वुड को आग वो लगाने जरा के पत्थर लिए रगड़ने I पर mean, टाइम we लग जाता है। And on the other hand, I live in 7-star hotels and I sleep in the sand. These are the extremes, by the way. I use Okay. chopsticks like Chinese, and I eat forks and with hands like Indians. So जब भी जिंदगी जिधर भी ले जाए, तो जहाँ पे होते हैं उस माहौल के हिसाब से ये इसको यूँ कहना चाहिए। Correct. You don't have to be distinguished. ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि वो जब अपने साहबा में बैठे होते थे तो कोई पहचान नहीं सकता था। What does it mean? It means उसके कपड़े वैसे ही होते थे, बैठना उठना वैसे ही होता था। And by the way, this has its own benefits also. जैसे आपको बताया गया कि अपने ड्राइवर को वही कपड़े पहनाए जो आप खुद पहनते हैं, वही खिलाएं जो आप खुद खाते हैं। जब आप जा रहे होते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय द वे कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि बॉस कौन है इनमें से। सही बात है। एंड यू कुड बी प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी कंसर्न अगर आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि वो स्टार की तरफ आप चमक रहे हैं तो अल्टीमेटली यू आर एक्सपोज्ड। वेरी ट्रू। So this is one of the things. Yeah. That's great. Coming back to that jungle part, क्योंकि 30 साल पहले आपने लगाया और it's a nice thing. जब आप विजिट करते हैं उसको क्या फीलिंग आती है? फीलिंग तो मुझे ऐसी आती है कि मैं कभी कभी जो है ना लोगों को कहता हूँ कि मेरा नाश्ता उधर ले आए। अच्छा। तो मैं वहाँ बैठता हूँ, वो हवाएं चलती है जो सबीन बता रही थी अप्रैल वाली अच्छी हवाएं, फिर दिल नहीं करता, मैं कहता हूँ लंच का भी इधर ही अरेंज कर लो ना। क्या बात। फिर डिनर भी उधर हो जाता है, फिर रात तक बैठा रहता हूँ। क्या बात। इट इज़ ए परफेक्ट प्लेस। और अभी हमने जो है ना कुछ गाय वगैरह और ये चीज़ें भी ऐड कर दी है, बिल्कुल उनको वो नेचुरल माहौल ओके कि खुली घूम रही हैं, पानी पी रही हैं, खा रही हैं, सब कुछ ना। तो इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग रियली वंस यू सी द नेचर फ्लोरिशिंग। माशाल्लाह। दिस इज द बेस्ट रिवॉर्ड एनीबॉडी कैन सी। सो तो एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। इट इज एक्चुअली इट इज अ स्पॉट। अच्छा, और आपका भी ज़्यादातर टाइम जो है वो फिर जंगल को ही जाता होगा? टू बी वेरी फ्रैंक बहुत कम मौका मिलता है, जो वक्त मिल जाता है वो वहाँ बहुत ही पे कम। गुजार लेते हैं। मैंने एक और रेस्ट हाउस बनाया था जिसपे वो टीन की चादरें इसलिए बनाई थी कि बारिश की होगी आवाज आए तो आवाज आएगी। ये मेरी बचपन की जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, नॉस्टैल्जिया ड्रीम था मेरा। एग्जैक्टली। इत्तेफाक की बात है उसको तकरीबन 20 साल हो गए और एक दफे भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहां था और बारिश हुई। यू कैन नॉट तकदीर सर, तकदीर तकदीर वो वाला, ये वाला ना मैं बारिश तो नहीं करा सकता। नसीब सर, नसीब। once you utilize all your resources, once you utilize all your knowledge and power, उसके बाद तकदीर शुरू होता है। आपने अपना काम नहीं किया, आपके सामने प्लेट रखी गई, चम्मच दे दी गई और आप समझते तकदीर है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आप इस्तेमाल करें, जब आप इस्तेमाल करके मुंह में नवाला डालते हैं उसके बाद तकदीर की बात। सही बात है। सर चूंकि देखिए आप माशा जर्मनी में भी टाइम स्पेंड किया, चाइना में भी, बहुत सारे मुल्कों में आप गए, टाइम स्पेंड किया, वहाँ के लोगों को देखा, तहजीब को देखा, माहौल को देखा। जो डिफरेंसेस की हम अक्सर बात करते हैं, जिसमें एक आपने बड़ा अच्छा कहा, चाइना में से लोग कपड़े प्रेस नहीं करते और दिस इज समथिंग वेरी गुड कि यू नो एनर्जी को आप कंजर्व करें। और कौन से ऐसे डिफरेंसेस जो आपने फील के चाहते हैं कि यू नो वो हमारे अंदर आए एज अ होल इन नेशन? जर्मन्स का स्पेसिफिकली मैंने देखा है उनको कि दे आर वेरी प्रिसाइज इन देयर नॉलेज। दे डोंट प्रिटेंड दैट दे नो समथिंग, व्हाट दे नो दे से इट एंड दे शो इट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेनिंग में बैठे हुए थे हम लोग, तो एक जर्मन जो लेक्चरर थे हमारे, वो बता रहे थे कि ये जो सिस्टम है इसमें ये मॉड्यूल इधर लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। और मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा नहीं सर ये मॉड्यूल इधर नहीं, ये इस स्लॉट में लगेगा। तो मेरे बॉस साथ बैठे थे, उसने कहा कि बी केयरफुल विद जर्मन्स। मैंने कहा आई एम केयरफुल, दिस मॉड्यूल कैन नॉट बी फिक्स देयर। तो वो मिस्टर ब्राउन नाम था उनको, वो मुस्कुराए चले गए और आधे घंटे के बाद आए। वो क्लास बैठी रही और एक नया कैटलॉग जो प्रिंटेड था, जो मेरे पास नहीं पहुंचा था, वो लेके आए। उसने कहा कि इस कैटलॉग के मुताबिक अब ये मुमकिन है। तो दे आर सो करेक्ट ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट्स को काम बताना होता है या उनको गाइड करना होता है, दे हैव वेरी वेरी शॉर्ट स्पेसिफिक वर्ड्स, यस और नो। ओके। हमें तो तकरीर करनी पड़ती है ना अपने पूरा सबऑर्डिनेट कन्विंस को। करना, तुम हीद बांधनी पड़ती है, कन्विंस Exactly. करना पड़ता है, बाद में चाय पिलानी पड़ती है, नाराज ना हो और जाए। फिर रेजिस्टेंस भी होती है। रेजिस्टेंस वाला मामला तो सर आपने बहुत God. अच्छा हाईलाइट किया है। आई एम लाइकिंग इट एक्चुअली। सर रेजिस्टेंस तो इधर मैं से आपकी है। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, आप तो कलीग्स हैं देखा? इनकी। तो उसमें मैंने ये देखा है, वो एक बंदा था, उसके पास कोई अपने सबऑर्डिनेट्स आते, किसी डिज़ाइन के बारे में उससे मशवरा लेते थे, कान में उसकी बात करते थे खामोशी से, और वो दो चीज़ें कहता था,
نہیں دخ یس اور نو. اوکے یعنی اتنا یعنی پہلے سے ان کو یہ پتا ہوتا تھا. بائی دا وے جب میں سیمنز میں تھا تو میرے پاس اگر کوئی انجینئر آتا تھا کہ سر مجھے پلانا مسئلہ ہے, میں آپ کو روڈ لگے گا مگر میں ان کو کہتا تھا پلیز گیٹ آؤٹ اینڈ ٹاک ٹو دا سیکریٹری. وہ پریشان ہو جاتا تھا یہ کس قسم کا باس ہے, ہم اس سے مدد کی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں باہر چلے جاؤ گیٹ آؤٹ. وہ سیکریٹری کو میں نے سمجھایا ہوا تھا, اس کو بتاتا تھا کہ بات سنو اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں, آپ کے بھی ہیں نا, آپ بھی انجینئر یہ بھی انجینئر ہے, تو یہ نہیں بتاؤ مجھے یہ مسئلہ ہے, مسئلہ بتاؤ ساتھ میں 3 سولوشنز بتاؤ, اور وہ آپ کو کوئی ایک سولوشن پک کرنے میں مدد کر لے گا. یہ جو کنسیپٹ ہے اس سے کیا ہوگا, یہ جو بندہ ہے سبارڈینیٹ یہ کام کے لیے فیوچر کے لیے تیار ہوگا, میں موجود ہوں یا نہیں ہوں. صحیح بات. the business will grow, the development will continue. میرا تو ایک ہاں نہ کی بات ہے نا, اگر میں اس کو ساری تفصیل بتاؤں گا تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا, میرے جانے کے بعد آرگنائزیشن ختم ہو جائے گی. ہمیں اصل میں اپنے بغیر دنیا کو چلانے کی سسٹینیبل وہ کرنا چاہیے نا. تو یہ ایک فرق میں نے دیکھا ہے. امریکنز میں بہت سپورٹیو ہے, میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوکلز جو ہیں لوگ جو ہیں بہت سپورٹیو. آج کل تو ہم لوگ سپورٹیو ہیں ان کے لیے الحمدللہ. الحمدللہ. تو I mean there are good things in the world which we can follow. کیا گولز ہیں ابھی جو اچیو کرنے رہ گئے ہیں؟ میں تو میرے خیال میں ریٹائرڈ ہوں, 63 ایئرس کا ہو گیا. نہیں کوئی پرسنل گولز بھی ہوتے ہیں نا, کہ ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے ہو سکتا ہے, کوئی ٹریول کے پرسپیکٹو سے ہو سکتا ہے. وزن 18 کلو اور کم کر لیا. شکر ہے 18 کلو کم پہ آپ نے کہا, میں نے پچھلے کہا 6 مہینے میں 18 کلو کم کیا ہے. کر لیا ہے 6 مہینے میں؟ 18 کلو. کیسے کیا؟ ڈائٹ کو ذرا فکس کر کے اسٹریٹ, رائس کیا کہتے ہیں بریڈ, شوگر, یہ چیزیں کم کی ہیں اور اس سے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اوکے, رائس شوگر اینڈ بریڈ کو آپ نے کم کیا, اصل ختم میں نہیں کیا. کنسیپٹ یہاں پہ یہ ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ بریڈ میں تو چینی نہیں ہوتی. بریڈ اٹ سیلف از شوگر ایکچولی, ونس یو پٹ اٹ ان دی ماؤتھ اٹ بیکمز شوگر. یس. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے آدھا چمچ چائے میں ڈال لینا, اور اتنی روٹی کھا لیتے جس میں 17 چمچ چینی ہوتی. میکس نو سینس نا. یس. اور شوگر کے مریض وہ روٹی کھاتے رہتے ہیں اور ساتھ میں انسولین چڑھاتے رہتے ہیں. اٹ میکس نو سینس آلسو, نو لاجک. روٹی اس میں تھوڑی سی اسٹڈی کرنی چاہیے لوگوں. صحیح بات, اسٹڈی تو کر لیتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے. پتہ سب کو ہے, مانتے بھی نہیں ہے نا. ہاں نہیں پتہ بھی ہے لیکن ہاں مانتے نہیں ہیں. نہیں وہ جسٹیفائی, ڈینائل, اسٹیٹ آف ڈینائل. ڈینائل بھی, اور کو جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں. وہ بھی وہ کہتے ہیں روٹی تو کھائیں گے طاقت آئے گی, روٹی نہ کھائی تو پھر کیا ہوگا. سارا مسئلہ روٹی کو تو ہم چمچ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا پاکستان میں, تو ایسنشل تو سر لوگوں کو سمجھائیں نا کہ دیکھیں رائس از ناٹ ہیلدی, تو بریانی نہیں کھانی چاہیے. بریانی تو کھانی ہی چاہیے کبھی کبھی, کھانی چاہیے. اس لیے دیکھیں میں کتنا خیال رکھ رہا ہوں لوگوں کا کہ میں نہیں لے کر آ رہا تاکہ یہ نہ آئے. میں آپ کے ساتھ ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے, چیٹ میل کی جو اجازت ویسے وہ ہوتی تو ہے نا 3-4 مہینے میں ہونا چاہیے. اور یہ ایک اور بات ہے بتاتی ہوں, وہ بریانی تو چلے دور کی بات ہوگی, آج کہا گیا تھا سنگاپورین رائس لے کے آؤ, آج خود کہا تھا, ہم نے نہیں کہا تھا. وہ بھی نہ آ سکے. سنگاپورین رائس میں شاید ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس میں سے جو پانی نکال لیتے ہیں نا, تو اسٹارچ سارا نکل جاتا ہے, تو دیٹ از ناٹ ہیونگ اے لاٹ آف کیلوریز اینڈ اے لاٹ آف کاربوہائیڈریٹس. ہاں بات تو صحیح ہے, بھولا ہوا تھا ذرا. یو ہیو ٹو گیو می سم تھنگ فار دیٹ. سر آئی او یو سم تھنگ, نو ڈاؤٹ. ڈیفینڈ کر دیا نا تمہیں لائیو شو میں بیٹھ کے اتنا. سر میں واقعی اب تو مجھے کھلاؤ نہ کھلاؤ, ان کو کھلا دینا. وہ ڈائٹ پہ نا, he wants to lose 18 kgs. دیکھا, دیکھ لیا I'm with you. Somehow I found out that the people can collaborate with each other. نہیں تو اسٹل آپ ابھی بھی اس کا ساتھ دیں گے. We'll go for a walk together. We'll have some good time. بالکل ہاں. Maybe امبیلا کے جنگل. آپ آ جائیں, آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں, آپ آئیں ہمارے گھر. سر کس جگہ پہ ویسے امبیلا, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بنیر ایک ڈسٹرکٹ ہے, ون آف آؤٹ آف 130 ڈسٹرکٹس آف پاکستان. سوات کے پاس نا. سوات اصل میں ایک الگ ڈسٹرکٹ ہے, سوابی اور اس کے بیچ میں. ٹھیک ہے. سوات کے بیچ. تو آپ کو بھی ٹریول کا ویسے ہی بڑا شوق ہے. چھٹی نہیں دیتے نا آپ لوگ. نہیں آپ ویکینڈ پہ جائیں نا, سیٹرڈے سنڈے آ جائیں. جائیں. Anybody, everybody is invited. اور وہاں سب انوائٹڈ ہیں, دیکھیں پوری ٹیم بھی جا سکتی ہے. Sure, no problem at all. وہ لیکن گھومنے کا شوق آپ کو زیادہ ہے نا. ہاں تو اس لحاظ سے وی وانٹ کہ آپ وہاں سے ان کا پورا کیا کرو گی یہیں بیٹھ کے اسلام آباد میں ہر وقت, کیا کرو گی؟ بس کچھ کر ہی لیں گے. ایج کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے. سر آپ کو ٹریول کا شوق رہا ہے ہمیشہ؟ مجھے تو بہت شوق ہے, اور میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں, بلکہ گاڑی سے پورا چائنا گھوم چکا ہوں, زبردست, پورا GCC گھوم چکا ہوں, اور نیکسٹ ارادہ ہے میرا پورا یورپ گھومنے کا انشاءاللہ, اور پھر ماسکو سے منگولیا اور پھر چائنا آنے کا ارادہ ہے. زبردست. پھر فلوریڈا سے اوپر وائٹ ہاؤس تک
کیا کینیڈا بات تک ہے. کا ارادہ ہے زگزگ کو, چیزیں مارک کی ہوئی ہیں, بس تھوڑا موقع ملے تو جب کہیں جاتے ہیں ٹریول پہ کال آتی نہیں ہے پیچھے سے پہنچے بہت واپس؟ ساری آتی ہیں. نہیں وہ بیگم کی بات کر رہے ہیں. نہیں, بیگم کال کرنے کی جرت نہیں کر سکتی, کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کام کرتا ہے. ہاں انہیں بتا کے جاتا ہے نا, پورا پلان ان کے سامنے ہوتا ہے نا, اس لیے وہ نہیں پوچھتی. نہیں تو وہ پلان سامنے ہوتا ہے تو مان لیتی ہیں کنونس کر رکھا ہے. پر یہ تو ویسے شعیب آپ کو ٹپس لینی آپ کی اگر لیٹس سے اڈاپٹیبلٹی ہے, آپ خود اگر ایسے شخص ہیں کہ اپٹیمائزڈ وے میں جو ہے نا زندگی کو چلاتے ہیں تو لوگ آپ کو مان لیتے ہیں. ویری ٹرو. اگر آپ بیلنس رکھتے ہیں اور جی بالکل, جس وقت آپ فیملی کے ساتھ ہیں, آپ کو بھرپور ٹائم فیملی کے ساتھ ریسیپروکیشن نا, یو ہیو ٹو. ایبسلیوٹلی, دیٹس ویری ٹرو. سر ماشاء اللہ, ود یور ایکسپیرینس جو آپ نے سیکھا, جو آپ نے ٹریول کیا, ایوری تھنگ, کوئی ایک ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہو ہمارے ناظرین کو, بالخصوص یوتھ کو جو سمجھانا چاہتے ہو, وٹ وڈ دیٹ ون تھنگ بی؟ ایک چھوٹے سے جملے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ پیشن سے کوئی کام کرتے ہیں, عشق سے کوئی کام کرتے ہیں, تو دیر از نو وے دیٹ یو ول ہیو فیلئر. اور وہ کام جھاڑو لگانا بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ کوڈ بی راکٹ سائنس اینڈ اسپیس شپس آلسو. میں خود, ہماری 7 نسلوں کے پاس 1 انچ زمین بھی نہیں تھی, 1 انچ, 7 نسلوں, اپنا گھر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, پہاڑوں میں رہتے تھے. میری نسل میں ہماری اتنی زمینیں اللہ کے فضل سے کہ مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی زمین کہاں پہ. تو یو ہیو ٹو یوٹیلائز یور کیپیبلٹی, اللہ نے جو دی ہوئی ہے اس کو استعمال کر کے پھر بیٹھ کے کہیں شکایت کر لیں, اس سے پہلے نہیں. ہم شکایت سے شروع کرتے ہیں, عمل بعد میں کرتے ہیں. بہت درست بات. تو شکایت نہ کریں, کام کریں. Wake up and do your work. Sir, thank you very much. It's so great to have you. MashaAllah, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اور ہم ٹرائی کریں گے سر یہ امبیلا وزٹ کرنے کا انشاءاللہ. We'd love to visit that specific space. Thank you. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.